شہروں میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اناج فراہم کرتا ہے، لوگوں کو خوشحال رکھتا ہے اور دن رات محنت کر کے زمین سے سونا اگلواتا ہے۔ اور پنجاب حکومت نے اس کسان کو پچھلے 1 سال میں نہ چھوڑا ہے اور نہ انشاءاللہ تعالی ہم چھوڑیں گے۔ پنجاب حکومت نے پچھلے 1 سال میں ثابت کیا ہے کہ کسان ہمارا احساسہ ہے اور کسان واقعی ہی ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، اور ہم اس کو جتنا مضبوط کریں گے، اس سیکٹر کو جتنا ٹرانسفارم کریں گے، اس سیکٹر کے اندر جتنی جدت لائیں گے، اتنی خوشحالی پاکستان اور پنجاب کے اندر آئے گی۔ عرصہ 1 سال کے اندر 72 بلین روپیز کا بجٹ، جس کا حجم 400 ارب کے قریب، اور ایسا پیکج پنجاب حکومت میں اس کی مثال پہلے کبھی بھی نہیں ملتی۔ اس کا اگر آپ مقابلہ کرنا شروع کریں پاکستان کے کسی اور صوبے سے، کہ کیا ان صوبوں میں بھی تو کسان بستے ہیں، ان صوبوں میں بھی تو کسان محنت کر کے فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرتے ہیں، تو کیا آپ نے 1 سال کے عرصے کے اندر ان کسانوں کو، ان کاشتکاروں کو، ایگریکلچر سیکٹر کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے کچھ کیا؟ تو آئیں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ فرق کیا ہے، کہ جو پچھلے 4-5 سال اس صوبے کے اوپر ایک وسیم اکرم پلس کے نام سے ایک بندہ مسلط رہا، جس نے نہ صرف پنجاب کے ہر سیکٹر کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اس نے کس طریقے سے کاشتکار کی اینٹ سے اینٹ بجائی۔ اور فرق صاف ظاہر ہے، یہ صاف فرق ہے۔ یہ فرق آپ دیکھیں اگر اس کو فوکس کریں، کہ ایک طرف مریم نواز شریف کے دور کا 64 ارب کا منصوبہ، اور دوسرے طرف اس گراف پہ دکھائے ہوئے میکسیمم 29 ارب 31 ارب سے اوپر کراس نہیں کیا اس وسیم اکرم پلس نے۔ یہ ہے فرق، یہ ہے ویژن کہ کس طریقے سے سیکٹر کو ٹرانسفارم کرنا ہے۔ 1 سال کے عرصے کے اندر 9,500 ٹریکٹر 10 لاکھ کی سبسڈی پر دے دینا، 1 سال کے عرصے کے اندر 1,000 ٹریکٹر ویٹ سپورٹ پالیسی کی، سوئنگ کی پالیسی میں کاشتکاروں کو مفت دے دینا، اور ٹریکٹر بھی کیسے دینے، شفافیت کا ایک نیا پیٹرن پنجاب میں انٹروڈیوس کروایا۔ وہ کیا پیٹرن تھا کہ ایسی بیلٹنگ جس کے اندر ہمارے سیاسی مخالفوں کو بھی ٹریکٹر ملا۔ ہمارے دل دیکھیں، ہمارا ویژن دیکھیں، ہماری نیت دیکھیں اس سیکٹر کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے۔ ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب ہماری مخالف جماعتوں کے کارکن، سپورٹر مریم نواز شریف کے دیے ہوئے ٹریکٹروں پر بیٹھ کے اس سیکٹر میں وائی کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ جب اس ٹریکٹر پر بیٹھ کے وہ مریم نواز شریف کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ کسان کارڈ جیسا پیکج جس کے اندر 6 لاکھ کے قریب لوگوں کو کسان کارڈ دیا، اور وہ کسان کارڈ جس کے ذریعے فارمرز نے 52 بلین روپیز کی سپینڈنگ کی۔ فارمرز نے اس 52 بلین میں سے 85% اپنا پیسہ ڈی اے پی اور یوریا پہ سپینڈ کیا۔ انڈیپینڈنٹ میڈیا چینلز نے کور کیا کہ یہ جو ابھی گندم ہارویسٹ ہو رہی ہے، اس گندم کے اندر 60% زیادہ یوریا کا استعمال ہوا ہے۔ اور اس گندم کی فصل میں پہلی مرتبہ ایک کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کیا گیا۔ آپ یاد کریں اس وسیم اکرم پلس کا ادوار، میں خود ایک کاشتکار ہوں، مجھے کھاد نہیں ملی اس وسیم اکرم پلس کے دور میں۔ یہ آج اسمبلیوں میں اور آج ٹاک شوز پر ان کے نمائندے بیٹھ کر ہمارے پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، ہمیں بلیک پر بھی کھاد نہیں ملتی تھی۔ یہ مریم نواز شریف کا ٹینیور تھا، جب ویٹ کی کراپ آئی تو ڈی اے پی کی بوری 1,000 روپیہ 1,200 روپیہ کم ملی، یوریا کی بوری 500-700 روپیہ کم ملی، اور صرف کم نہیں ملی، وافر فراہمی ملی۔ آج کسان کارڈ کا پیکج چیف منسٹر مریم نواز شریف نے اس کی 12.5 ایکڑ کی شک ختم کر کے 25 ایکڑ کر دیا، اس کی 6 ایکڑ کی کنڈیشنلٹی ختم کر کے اوپن کر دیا کہ پنجاب کا 20 لاکھ فارمر بھی اگر کسان کارڈ لے گا تو ہم دیں گے۔ 1.5 لاکھ کا لون 3 لاکھ پر لے گئی۔ پیسٹیسائیڈ، سیڈ اور فرٹیلائزر سے ہٹا کر ڈیزل بھی اندر ڈال دیا۔ گرین ٹریکٹر سکیم 9,500 سے اٹھا کر
اگلے مالی سال کے اندر 1 سال کے اندر 20,000 گرین ٹریکٹر کا پنجاب کے کاشتکاروں کو ملے گا. یہ ایسے نمبرز ہیں جو پنجاب کی تاریخ میں کبھی کسی نے پہلے نہیں سنے. ایگریکلچر گریجویٹس جو کبھی بھی نہیں ہوا, ہزاروں بچہ گریجویٹ ہو رہا ہے 3 ایگریکلچر یونیورسٹیز سے. کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. آپ باہر کے ممالک میں اگر جائیں تو ڈگری کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جاؤ 1 سال کے ایکسپیرینس لے کر آؤ. ہم نے 1000 بچے کو انٹرنشپ کروائی, 60,000 روپیز اسٹائپنڈ دیا. اب اگلے سال ہم انشاءاللہ تعالیٰ 2000 بچے ایگریکلچر انٹرنشپ پروگرام میں لا رہے ہیں, 1000 بچہ لائف سٹاک سے لا رہے ہیں. سو اس سیکٹر سے 3000 بچہ انٹرنشپ پروگرام کے اندر آئے گا. سولر پینلز پہ بہت کرٹیسزم ہوا کہ جی مہنگا مل رہا ہے, سستا مل رہا ہے. تو جب آپ کبھی بھی کسی کمپنی سے کام کروائیں گے وہ کمپنی مہنگی ہوگی. اگر آپ سرکار سے کام کروائیں گے تو سرکار کو ایسے ایسے ٹیکسز دینے پڑتے ہیں کہ سرکار پرائیویٹ سیکٹر سے چیز نہ چاہتے ہوئے بھی مہنگی دے گا. لیکن چیف منسٹر مریم نواز شریف نے ایک فیصلہ کیا. انہوں نے کہا میرے فارمرز کی اگر اس بات پہ انگلی اٹھ رہی ہے تو اس اسکیم کو ریوائز کیا جائے اور ریوائز کر کے ڈائریکٹ سبسڈیز فارمر کو دی جائے اور فارمر کی اپنی مرضی ہے وہ جہاں سے مرضی لگوائے. لائف سٹاک کارڈ. تو میں یہ جاننا اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1 سال کا عرصہ گزرا, سندھ حکومت ہے, KPK حکومت ہے, بلوچستان حکومت ہے, آج آپ ہمارے پر بیٹھ کے ٹاک شوز کے اندر تنقید کرتے ہیں. آپ ہمیں یہ صرف بتائیں کہ VISION ویژن, آپ کا ویژن کیا رہا ہے 1 سال میں؟